ہمیں جو کام بہت مشکل لگتے ہیں اللہ پاک کے لیے نا بے حد آسان ہوتے ہیں۔ بس اللہ پاک کیونکہ منتظر ہوتے ہیں، جب اللہ پاک جو فرما دیتے ہیں تو وہ کام پھر چٹکیوں میں ہو جاتے ہیں، اور وسیلے ایسے ایسے جگہوں سے بنتے ہیں جہاں ہمارا گمان بھی نہیں جاتا، اور نہ ہم بس حیران ہوتے ہیں، اور نہ بس ہم سوچتے رہ جاتے ہیں کہ یہ میرا کام کیسے ہو گیا اور کس طرح ہو گیا۔ انسان کے لیے جو چیزیں مشکل ہیں نا ممکن ہے، لیکن اس ذات کے لیے نا بالکل بھی نہیں ہے۔ بس آپ نے نا کیا کرنا ہے، دعا لازمی کرنی ہے تاکہ مشکلیں آسان ہو سکے۔ اللہ کا نا خاص کرم آپ پہ ہو سکے، مجھ پہ ہو، اور دنیا کے ہر مسلمان پہ ہو جو پریشان ہے، نا امید ہے، اور جو مصیبتوں میں، سب پہ اللہ پاک اپنا کرم کرے۔ دعا نا بہترین عمل ہے پریشانیوں سے، مشکلات سے نکلنے کے لیے اور ان سے نجات پانے کے لیے۔ لیکن دعا ہمیں اس طرح کرنی ہے، اس کے نا کچھ طریقے کار ہوتے ہیں، اور جو کون سے کام ہیں جو آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نا بہت دعائیں کرتے ہیں، ہم بہت زیادہ وظیفے کرتے ہیں، لیکن ہمارے قبول نہیں ہوتے، ان میں نا اثر نہیں ہوتا۔ بس یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن پر آپ کو عمل کرنا ہوتا ہے، کچھ طریقے کار ہوتے ہیں جن سے آپ نے مانگنا ہوتا ہے، اور دعاؤں کا جو اثر ہوتا ہے نا وہ آپ کی کچھ باتیں ہوتی ہیں، کچھ عادتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آپ کو وہ اثر نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اور ویسے بھی کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو فوراً سے قبول ہو جاتی ہیں، اور کچھ تھوڑی ٹائم بعد قبول ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں وہ قبول ہی نہیں ہوتی، اور ہمیں ایسا لگتا ہے وہ دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن وہ ہمارے آنے والے وقت کے لیے محفوظ ہو جاتی ہیں، اور ہمیں ایسے لگتا ہے کہ وہ قبول نہیں ہوئی۔ دعائیں لازمی قبول ہوتی ہیں اگر آپ وہ یہاں زیادہ نہیں نہ دے رہی تو وہ آخرت میں آپ کو لازمی فائدہ دے گی۔ دعا ایسا نہیں ہے کہ قبول نہیں ہوتی، دعا لازمی قبول ہوتی ہے، اور کچھ ہمیں نا ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہماری نا دعا بس ابھی ہم نے نہیں کہیں فوراً سے قبول ہو گئی ہے، اور ہم نا پھر بہت خوش ہو جاتے ہیں، ہم نے جیسے دعا کی قبول ہو گئی ہے۔ اور جب دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی نا پھر ہمیں نا بڑے پریشان اور نا امید سے ہو جاتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، اور ہم نا یہ کبھی بھی نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ ٹائم نہ ہو جو ہم چاہ رہے ہیں۔ لیکن آپ کو کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں استغفار کے بارے میں بتلاؤں گی، استغفار کو کیسے پڑھتے ہیں، تو آپ نا فل ویڈیو کو واچ کیجئے گا کہ استغفار کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنا پڑھنا ہے۔ دیکھیے، استغفار کا جو مطلب ہے نا، استغفار کا مطلب ہے گناہوں سے حفاظت طلب کرنا، یعنی جو انسان استغفار کہتا ہے نا تو وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی اور آئندہ ان سے نہ بچاو کی دعا کرتا ہے، گناہوں کی اپنی جو بارش ہے وہ بخشش ہے وہ مانگتا ہے۔ تو استغفار کے بہت سارے اور بے شمار فائدے ہیں۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ استغفار کو آپ نے
کس طرح پڑھنا ہے، اور اگر استغفار صحیح ہوگا نا تو پھر ہی آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آج دوبارہ شیئر کروں گی کہ کیسے پڑھنا ہے اور کتنا پڑھنا ہے، کس مقصد کے لیے پڑھنا ہے اور اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ السلام علیکم، سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، آپ نے اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھیں اور آباد رکھیں، ڈھیروں خوشیاں عطا کریں۔ چینل پہ نئے ہیں ان کو ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جو یوٹیوب میری فیملی یا جو میرے سبسکرائبر ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے۔ آپ کی سپورٹ کی وجہ سے ہی میں چینل گرو ہوتا ہے۔ میں نے تو زیرو سے اسٹارٹ کیا تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے یہاں تک پہنچانے کے لیے، مجھے کامیاب کرنے کے لیے اور میرا اتنا سپورٹ کرنے کے لیے۔ دیکھیے ہم نہ بہت گنہگار ہیں، ہم نہ جانے انجانے میں بہت ساری غلطیاں کوتاہیاں کر جاتے ہیں، بہت سارے گناہ کر جاتے ہیں، اور اکثر غلطیاں اکثر گناہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ ہم نے کر لی ہے۔ ہم اتنے انجانے میں کر دیتے ہیں اور کچھ غلطیاں ہم مان لیتے ہیں کہ واقعی یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ آپ دن کو کہیں باہر جاتے ہیں اور آپ سے کچھ غلط ہو جاتا ہے، اور پھر آپ گھر آ کے پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے بہت یہ غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسی طرح جب آپ کچھ بہت بڑی غلطیاں کوتاہیاں اور گناہ کرتے ہیں اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے، اور پھر کیا کرتے ہیں کہ آپ اللہ پاک سے معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، اور یہ آپ کو اپنا گناہ جو ہے وہ محسوس ہو جاتا ہے، اور یہ وہی مقام ہوتا ہے، قبولیت کا وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے آپ قریب ہو جاتے ہیں، اور تب آپ اللہ تعالیٰ کا قربت حاصل کر لیتے ہیں تو پھر یہ سمجھ لے کہ بس اب آپ کی قسمت بدلنا شروع ہو گئی ہے، آپ اللہ پاک کے قریب ہو گئے ہیں، اور آپ نے گناہوں کی معافی کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور کیا ہی بات ہو جائے اگر آپ استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور ہر وقت ہماری زبان پہ استغفار ہو۔ دیکھیں جب کثرت سے معافی مانگی جائے تو وہ لازمی قبول ہو جاتی ہے، یہ اس بات کا مجھے 100% یقین ہے، بلکہ 110% یقین ہے۔ بے شک وہ بہت رحیم ہے، اور وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ جب آپ دل سے توبہ کرتے ہیں دل سے معافی مانگتے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو معاف نہ کرے اور آپ کی دعا قبول نہ کرے۔ پھر آپ کے دل کی جو بھی جائز حاجت ہے آرزو ہے وہ ایسے پوری ہوں گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور آپ اتنے حیران ہوں گے کہ یہ کیسی اور کس طرح دعا ہے۔ تو ہم تو بہت گنہگار انسان ہیں ہر وقت گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اس نے ہمیں پھر بھی اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ بس ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں ہم اس کا شکر ادا کریں۔ ہمارا تو
دن ہم گناہوں سے اسٹارٹ ہوتا ہے، رات بھی ایسے ہی ہوتی ہے کہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، گناہ وہ نہیں جو بہت بڑا کیا جائے، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ہے۔ جب ہم ایسی اسٹیج پہ آئے نا کہ بس ہمیں احساس ہو جائے کہ ہم بہت گنہگار ہیں اور اس نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، تو ہمیشہ شکر گزار بنے اور اپنے آپ نے جو استغفار ہے نا اس کو مزید بڑھا دیں۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جب انہیں کئی معاملہ پیش آتا ہے نا تو وہ کیا کرتے ہیں، کثرت سے استغفار کرتے ہیں، لیکن جیسے ان کا معاملہ حل ہو جاتا ہے نا، استغفار چھوڑ دیتے ہیں یا کوئی اور وظیفہ جو کر رہے ہوتے ہیں جیسے مسئلہ حل ہوتا ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا۔ جب آپ کا کام ہو جائے تو آپ استغفار کو مزید بڑھا دیں۔ اور یہ جواب ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ استغفار کتنا پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، تب کب تک، اور اس کی نا کوئی حد نہیں ہے۔ جب آپ کے کام ہونے لگتے ہیں نا، آپ پڑھ رہے ہیں، کام ہو رہے ہیں، تو آپ مزید اپنا نا جو استغفار ہے اس کو بڑھا دیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہفتہ پڑھنا ہے یا ایک مہینہ پڑھنا ہے، اس کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لے۔ استغفار گناہوں کو مٹا دیتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے۔ اللہ پاک بہت بڑا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے نہ آپ نے قوم سے فرمایا تھا کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو، یا یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے، جو تم پہ آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد میں اضافہ دے گا، تمہارے لیے باغات اور نہریں پیدا کرے گا۔ یعنی استغفار رزق، اولاد، بارش اور خوشحالی کا ذریعہ بھی ہے۔ استغفار اس کو جتنا ہو سکے آپ پڑھیں، آپ کو انشاءاللہ ہمیشہ فائدہ ہوگا۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو کمنٹ کر کے ضرور بتلائیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔